حلقہ NA 175 کے حوالے سے آہستہ آہستہ صورتحال کھل کر سامنے آ رہی ہے۔ مسلم لیگ نون کی طرف سے اس حلقے میں دھاندلی کے الزامات لگائے گئے ہیں۔ ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ 20 پریزائڈنگ افسروں کو یرغمال بنا لیا گیا یا ان کو کہیں گم کر دیا گیا اور وہاں پہ دھاندلی کی گئی، جبکہ حکومت کی طرف سے ایک الگ سے موقف سامنے آیا ہے۔ فردوس عاشق اعوان کئی گھنٹے اس معاملے میں خاموش رہیں، بلکہ وہ سوئی رہیں اور اب جا کے انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے۔ شہباز گل بھی مسلسل میڈیا کے ساتھ انٹیکٹ رہے۔ ان دونوں کی طرف سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس حلقے سے تحریک انصاف نے مسلم لیگ نون کو 8000 ووٹوں سے شکست دے دی ہے، اور مسلم لیگ نون کا سیاپا ہمیشہ کی طرح ہے، جب ہارتے ہیں تو دھاندلی کے الزامات لگا دیے جاتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ سارے کے سارے پریزائڈنگ افسر ان ٹائم پہنچ گئے، ان کے لیے بھی رات کا سما تھا، ان کے لیے بھی دھند تھی، ان کے لیے بھی سردی تھی، لیکن یہ 20 کہاں غائب ہو گئے تھے؟ اس حوالے سے مسلم لیگ نون کی طرف سے جواب طلب کیا جا رہا ہے۔ فردوس عاشق اعوان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اس کا وہی جواب دے سکتے ہیں کہ وہ کس طرح کیوں وہ لیٹ ہوئے، کیوں وہ بر وقت ریٹرننگ افسر کے سامنے نتائج پہنچانے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اور الیکشن کمیشن نے جیسے ہی مسلم لیگ نون کی طرف سے دھاندلی کی بات سنی تو فوری طور پہ نتیجہ روکنے کا اعلان کر دیا اور انکوائری کا حکم دے دیا، اور خود ہی وہ انکوائری بھی کر رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے کچھ حلقوں کی طرف سے بھی اپنی جیت کے دعوے کیے جا رہے ہیں، تو اس حوالے سے کسی لمبی چوڑی انکوائری کی ضرورت نہیں ہے، سادہ سا معاملہ ہے۔ تنازعہ صرف 20 پولنگ اسٹیشنوں کے حوالے سے ہے، جن پولنگ اسٹیشنوں کے پولنگ افسر یا پریزائڈنگ افسر بر وقت نتائج وہاں پہ نہ لے جا سکے۔ نتائج لیٹ ہونے کی صورت میں الیکشن کمیشن کی طرف سے کہا گیا یا ریٹرننگ افسر کی طرف سے الیکشن کمیشن کو آگاہ کیا گیا کہ ہو سکتا ہے کہ نتائج میں ٹیمپرنگ کی گئی ہو۔ ٹیمپرنگ کا ایک بھی ووٹ نتیجے کو متاثر نہیں کرنا چاہیے۔ اصولی طور پہ یہی ہونا چاہیے کہ ایک بھی ووٹ وہاں پہ ایسا نہ ہو جو ٹیمپر کیا گیا ہو یا جعلی ڈالا گیا ہو۔ سارے کے سارے ووٹوں کی تصدیق کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ کیسے ہو سکتی ہے؟ بڑی آسانی سے ہو سکتی ہے۔ ان ریٹرننگ افسروں نے، جن کی تعداد 20 ہے، جو متنازع بن چکے ہیں، انہوں نے کوئی رزلٹ وہاں پہ جا کے جمع کروایا ہوگا۔ اس رزلٹ کی ویریفیکیشن کی جا سکتی ہے۔ کہاں سے ویریفیکیشن کی جا سکتی ہے؟ ہر پولنگ ایجنٹ کو ریٹرننگ افسر کے پاس نتائج جانے سے پہلے پولنگ افسر یا اس پولنگ کا پریزائڈنگ افسر تمام ایجنٹوں کے سامنے گنتی کرواتا ہے۔ گنتی کے بعد ان کو، ہر پولنگ ایجنٹ کو ریٹن نتیجہ دیا جاتا ہے۔ وہ نتیجہ دیکھ لیا جائے جو پولنگ ایجنٹوں کے پاس ہے اور جو پریزائڈنگ افسر نے ریٹرننگ افسر کے پاس جمع کروایا ہے۔ اگر ان میں کوئی فرق نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ درمیان میں کوئی ٹیمپرنگ نہیں ہوئی۔ اگر اس میں ایک ووٹ کا بھی فرق ہے یا ایک نقطے کا بھی فرق ہے تو وہ پھر ٹیمپرنگ ہوئی ہے۔ ٹیمپرنگ کس نے کی ہے؟ مسلم لیگ نون والے حکومت پر الزامات لگا رہے ہیں، اور حکومت والے اگر وہاں پہ دھاندلی کی بات کرتے ہیں تو مسلم لیگ نون کے سر پر مڈبا ڈال رہے ہیں۔ اگر وہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے تو یقیناً حکومت ہی ذمہ دار ٹھہرے گی، انتظامیہ ذمہ دار ٹھہرے گی، اور الیکشن کروانے والے ذمہ دار ٹھہریں گے۔ یہ بھی آپ کو واضح ہونا چاہیے کہ ہر دفعہ الیکشن فوج کی نگرانی میں ہوتے ہیں، لیکن اس دفعہ PDM کی طرف سے فوج پر گند اچھالا گیا، کیچڑ اچھالا گیا، غلاظت پھینکی گئی۔ چھوٹے موٹے لیڈروں کی طرف سے میاں نواز شریف کے بیانیے کے تحت فوج کو بدنام کرنے کی کوشش کی، اور یہ بھی کہا گیا کہ ہمیں فوج کے زیر نگرانی الیکشن منظور نہیں ہے، یہ الیکشن پولیس نے کروائے، اور پولیس کی کارکردگی کیا ہے، اس کی استطاعت کیا ہے، اس کے وسائل کتنے ہیں، وہ کس طرح سے شفاف الیکشن کروا سکتی ہے۔ الیکشن کمیشن کے پاس اگر فوج کی مدد نہ ہو تو وہ کس طریقے سے شفاف الیکشن کروا سکتا ہے؟ یہ بھی آج ظاہر ہو گیا۔ فوج کی نگرانی کے بعد بغیر الیکشن ہوئے تو یہ صورتحال سامنے آئی۔ دونوں طرف سے سیاپا ہو رہا ہے، پٹ پٹاخہ جاری ہے۔ بہرحال جو صورتحال سامنے آئی ہے، جو شواہد سامنے آئے ہیں، ان کے مطابق تحریک انصاف اس حلقے سے، ڈسکے والے حلقے سے جیت چکی ہے، اور مسلم لیگ نون کو شکست ہو چکی ہے۔